جو حلیمہ نے کہا ہے، تحریک عمران خان نے کہا ہے، وہ چلائیں گے، جاوید ہاشمی اس کا حصہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے اختیارات، ہماری آزادی واپس دو، اس بات پہ وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایٹمی دھماکے کے حق میں اور نواز شریف کے حق میں۔ تو نواز شریف نے لکھ کے بھیجا وہی میٹنگ کے اندر، ان کو یاد نہ ہو تو ان کو دکھا دوں گا، یاد ہی ہوگا کیسے نہیں، کہ جاوید ہاشمی آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ہر چیز ایک کسی بار آدمی کے ہاتھ میں کہ یہ نواز شریف نے کر کے دکھا، کیسے کر کے دکھا دیا؟ اس کیبنٹ میں ہم تھے۔ سپریم کورٹ کے ججز پوری طرح لیٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے ججز پوری طرح لیٹ گئے۔ ان کو اپنی عزت کی بھی پرواہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیس نے کیا فیصلہ کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا، اور اوٹ پٹانگ قسم کے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی تنخواہ کا تو پوری طرح پتہ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کہ جو اس کے پینشن کے بارے میں بھی پتہ ہے تفصیل سے، لیکن یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید سپریم کورٹ کا کام ہی یہی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا کام یہی کیا ہے انہوں نے کہ سپریم کورٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ اب تماشے ہیں، عمران خان بار بار کہتے تھے کہ مجھے انصاف چاہیے سپریم کورٹ کے ذریعے، میں کیوں ڈیل کروں عاصم منیر سے؟ بات تو ٹھیک ہے، اصولی ہے، عمران خان کو یہی کہنا چاہیے، مگر کوئی سپریم کورٹ ہو تو، سپریم کورٹ ہے نہیں۔ اب اسپیشل سیٹوں کا بھی انہوں نے تقریباً فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ انہوں نے ڈاکوؤں کو ملے گی جن کو چوری کی حکومت ملی ہوئی ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے ہم سمجھائیں کہ یوں نہ کرو وہ کرو، تو کیسے ہم کریں گے؟ اپنی یہ سمجھدانی بند کر کے رکھو۔ ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ ہمیں سمجھنا ہوتی تو ہم اقتدار میں ہوتے۔ ہم اقتدار میں ہیں کیونکہ پاس سمجھ ہے یہی۔ تم کہتے ہو کہ تم سمجھدار ہو، تم بے سمجھ ہو۔ اب بیٹھے ہو نا گھروں کے اندر، جیلوں کے اندر، سڑکوں پہ، عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہو، ملک سے باہر، ملک سے اندر۔ یہ ہوتی ہے بے سمجھی، ناسمجھی۔ سمجھ یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، وزراء بنے بیٹھے ہیں،
اور بھی ہمیں توقع ہے کہ ایکسٹینشن وہ خود بھی لیں گے، ہمیں بھی دلائیں گے، وہ خود بھی کھائیں گے، ہمیں بھی کھلائیں گے. اب اس سے ہم ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے جب قوم کی یہ جن کے پاس اقتدار آیا ہو ان کی سوچ یہ ہو جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ان سے آپ توقع لگا کے بیٹھے ہو. یہ ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے. عاصم منیر جو ہے اپنی عزیز اقربا کے لیے اصول توڑ دے گا، بنائے گا، جس کو بنانا ہے بنا دے گا. تو یہ جو خرابی اوپر سے آتی ہے اس کو خوبی کہا جاتا ہے، اور جو کہیں اندر یہاں کے اندر خوبی کہلاتی تھی اصولوں پہ زندہ رہنا، اس کو وہاں خرابی سمجھا جاتا ہے. ہمیں اس طریقے سے کوئی یہ سمجھے کہ کیا جو وہ اس کے ہمشیرہ ہے علیمہ خاتون کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان سے کیا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ لو دو کی بات کر رہی ہے. اور کل کے اندھو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے تمہارا، وہ کہتا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میں نے اس یزیدیت اور فرعونیت کو شکست دینی ہے. اب دونوں بیانات ملا کے پڑھ لیجیے، آپ کو اس کا مطلب سمجھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. وہ ڈٹا ہوا ہے. اور یہی سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ عمران خان پورے پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جو کسی سطح پہ بھی جھکے گا نہیں. اور یہ بات بھی اس نے ثابت کر دی ہے کہ وہ جھکے گا نہیں. میں بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ جھکے گا نہیں. وہ تو وہاں جب آزادی مل جائے گی، جب رہائی کی بات کرتے ہیں تو اپنی رہائی کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی رہائی اور آزادی کی بات کرتا ہے. ہماری روحیں جو قبض کی ہوئی ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کہتے ہیں وہ ہمارے اختیارات، ہماری آزادی واپس دو. اس بات پہ وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے. اس سے تو کسی نے کبھی کہا نہیں ہے. کسی نے کہا جی ہمیں لندن بھیج دو، کسی نے کہا ہمیں جدہ بھیج دو. وہ آخر ہتھیار ڈال دیتے تھے. اس سے اب یہ عاصم منیر سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہتھیار ڈال دے گا. پہلے ہم بھی دیکھ رہے تھے 2 سال جو جبر زیادتی عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے ورکرز کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی بڑی بڑی لیڈرشپ جو ہے. کئی لوگ وہاں ڈرے پھرتے ہیں لیکن کئی جنگ لڑ رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں. تو اس لیے ایسی پارٹی کو اور ایسے لیڈر کو میں ہر قیمت پہ سپورٹ کروں گا. میں نے تو یہ بات
اعلانیہ یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ جو تحریک شروع کر رہے ہیں علیمہ نے جو کہا ہے تو میں تو اس میں شرکت کروں گا، جا کے لڑوں گا اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایک چھوٹا سا مرحلہ آیا، 9 تاریخ تھی مئی، اب 10 مئی کی باتیں کرتے ہیں ہم، وہ 8 فروری کی بات کرتے ہیں، وہ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، ساری جگہ اپنی جگہ۔ 10 مئی کو قوم نے جنگ جیتی انڈیا کے خلاف، ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے۔ اور اس میں جو وہاں پہ ایئر فورس ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کو لڑا، پاکستان کو فتح دلائی، پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے، امریکہ سے لے کے، فرانس سے لے کے، خود ہندوستان کے اندر تک انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے اس فتح کا سہرا اپنی قوم کے نام باندھ دیا۔ ہم کیسے ان کو سلام نہ کریں؟ لیکن سروے کرا کے دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی حمایت پہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں اس جنگ کے بعد۔ پہلے 90% تھے، اب 95% ہو گئے ہیں، پوری قوم ہے۔ تو یہ پوری کی پوری جو قوم ہے یہ اندھی ہو گئی ہے؟ نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری روح کھینچ لی گئی تھی۔ عمران اس کو واپس دلانے کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں چھوڑیں؟ ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی ہیں، 10 تاریخ کو بھی ساتھ ہیں۔ اب 28 مئی آ رہا ہے، کل یا پرسوں، یا 28 مئی تک ہم پہنچے، اور 28 مئی تک پہنچے 25 سال کا سفر کر کے، جس نے حصہ ڈالا ایٹمی قوت بنانے کے لیے، وہ بھٹو سے لے کر، ڈاکٹر قدیر سے لے کر، ضیاء سے لے کر، میاں نواز شریف صاحب سے، ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں، ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہماری جو وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہر چیز ایک کسی بار آدمی کے ہاتھ میں کہ یہ نواز شریف نے کر کے دکھا، کیسے کر کے دکھا دیا؟ اس کیبنٹ میں ہم تھے جو ان کے قریبی تھے، سینئر تھے، وہ ان کو ایٹمی دھماکہ کرنے سے باز رکھ رہے تھے۔ اٹھا کے دیکھ لیں کیبنٹ کی کاروائی، جنرل مجید کدھر کھڑے تھے؟ یہ ہمارے اس وقت کے بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے، اور وہ اپنا وہ کدھر کے تھے؟ وزیر خزانہ بھی، وزیر خارجہ بھی، بڑا مشہور نام تھا، میں ابھی بات کرتے ہوئے بھول گیا ہوں۔ تو سب ان کے جو بڑے تھے لوگ وہ اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، ہم بول رہے تھے۔ میاں نواز شریف نے اسی وقت لکھ کے دیا، وہ میرے پاس اب بھی پیج موجود ہے وہ چٹ پہ، کیونکہ اس تقریر سے پوری جو کیبنٹ ہے اس کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا میں نے، ایٹمی دھماکے کے حق میں اور نواز شریف کے حق میں۔ تو نواز شریف نے لکھ کے بھیجا
वही मीटिंग के अंदर उनको याद ना हो तो उनको दिखा दूंगा, याद ही होगा, कैसे नहीं कि जावेद हाशमी आई एम प्राउड ऑफ यू। किस की वजह से कह रहा था नवाज शरीफ आई एम प्राउड ऑफ यू? मौजू क्या था? एटमी धमाका। हम सबने हिस्से डाले हुए हैं। अब उसके अंदर आप डॉक्टर कदीर तो बेचारे को किसी ने पूछा ही नहीं था, उसने खुद कहा इंटरव्यू में, ये शायद कामरान को इंटरव्यू देते हुए दुनिया पे, उसने कहा कोई भी मेरे हक में बात नहीं की किसी ने, सिवाय जावेद हाशमी के, जो बहादुर आदमी है और अमेरिका से भी डरता नहीं है, वरना कोई मेरे लिए बात करने को तैयार नहीं है। अब आप बेशक खड़े होकर कहें डॉक्टर कदीर को भी भूल जाएं, भुट्टो को भी भूल जाएं। भुट्टो को तो अभी आप नाम लेंगे क्योंकि पार्टी उनकी वोटों की भी जरूरत है ना हुकूमत चलाने के लिए, बाकी किसी का कोई हिस्सा ही नहीं था। ये बहुत सारी, ये एक जॉइंट एफर्ट थी, जॉइंट एफर्ट जोर लगा और धमाका हो गया। अल्लाह का फजल है। अब इस बात पे खुशी भी होनी चाहिए, 28 मई को क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं हुई ये चीजें। ये मुल्क जो है बतदरीज चलता रहता है, फिर एक मार्शल्लाह आता है, वो डंडा मारता है और कुछ भी नहीं रहता। वो हमारी आम कहानी बताते हैं ना कि एक आदमी गधे पे वो लेके जा रहा था शीशे का सामान, तो मेरे जैसा जो दाकान खड़ा था उसने लाठी मारी और कहा कि इसमें क्या है? उसने कहा बस एक और मार दो, कुछ भी नहीं है। ये तो मुल्क को आके लाठी मारते हैं, माशाल्लाह लाठी मारते हैं, फील्ड मार्शल बने या कुछ बने, मुल्क को उसके बाद अपने पैरों पे दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकता। इमरान खान हमारी इनसे जान छुड़ाना चाहता है। मैंने इमरान खान को कहा था कि आप गलत रास्ते पे जाएंगे, जो ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार आपको दे देंगे, इंतखाबात कराएंगे, अवाम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, ना करें। इमरान खान अगर मियां नवाज शरीफ बैठा है, बैठा रहने दो। एक तुम्हारे हल्ले की मार होगा मियां नवाज शरीफ, वो तो पहली दीवार खस्तगी है तो गिरने वाला है। और शेर है ना कि मैं दीवार खस्तगी हूं, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा, देख मुझे हाथ सरा न दे। नवाज शरीफ तो एक खस्तगी की दीवार है, तुम उसको रहने दो। इन्होंने नहीं माना तो मैं छोड़ के चला गया। एक ऐसी पार्टी जिसने मुझे सदर बनाया था, इमरान खान ने बनाया था, और उस पार्टी ने मुझे अपना लीडर मान लिया, मुझसे प्यार किया, मेरे नारे लगाए, मुझे जिंदाबाद कहा, मुझे आसमान तक पहुंचाया। लेकिन मैं खुद तो आसमान तक पहुंचना नहीं चाहता था, मैं तो इमरान खान को पहुंचाना चाहता था। तो मैं इमरान खान ने कहा नहीं जी मैं तो जाऊंगा आगे। मैंने कहा जी फिर मैं नहीं जाऊंगा।
السلام علیکم. تو وہ مجھے آسمان پہ جا رہے تھے، میں نے اپنے آپ یہ فیصلہ کیا کہ میں زمین کا بندہ ہوں، واپس زمین پہ چلا جاؤں گا. اس ایکشن میں ان کو زندگی نہیں بخش سکتا، ہمارے جرنیلوں کو. تو میں نے بلکہ کہا میں نے عمران کو، وہ آپ کو اٹھا کے پھینکیں گے، چند دن کا اقتدار دیں گے، پھر اٹھا کے پھینکیں گے، پھر آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یہی بات محترمہ بے نظیر صاحبہ سے، شہید صاحبہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے میثاق جمہوریت کے بعد پرویز مشرف کا استقبال کرنے کے لیے دبئی نہ جائیں لندن سے، اور اس سے اقتدار بھی نہ لیں. اس نے کہا جاوید یہ کڑوی دوائی ہے، مجھے پینی پڑے گی. میں نے کہا محترمہ میں جیل میں تھا، فون پہ میری بات ہوتی تھی اسے، اور آج ہر لوگوں کو پتہ بھی ہے. میں نے کہا یہ کڑوی دوائی نہیں ہے، یہ زہریلی دوائی ہے، آپ ختم ہو جائیں گی. وہی ہوا. کہاں بے نظیر، کہاں نواز شریف. اب آج عمران خان کہاں بیٹھا ہے، جنگ لڑ رہا ہے. یہی اس کی باقیوں سے ہٹ کے خوبی ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، زیادہ سختیاں برداشت کر رہا ہے، ہم سے زیادہ سختیاں اس کو دی جا رہی ہیں. اڈیالہ جیل کے اندر میں بھی 2-3 سال رہ چکا ہوں، 3-4 دفعہ وہاں اڈیالہ میں جا بھی چکا ہوں جیل میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ زیادہ سختی عمران خان پہ ہو رہی ہے، لیکن وہ ڈٹ گیا ہے. اس لیے میں پھر آخر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. جو علیمہ نے کہا ہے، تحریک عمران خان نے کہا ہے، وہ چلائیں گے، جاوید ہاشمی اس کا حصہ ہوگا.